اور ظاہر ہے کہ اس طاغوت نے اس امت پر جس دوسرے طاغوت کو مسلط کیا، وہ طاغوت ایسا تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، اور جو اپنی سوتیلی ماؤں اور سگی بہنوں سے زنا کرتا تھا، جو آخری درجے کا بدماش نوجوان ہو سکتا ہے، اور جس کے دل میں، اس کی رگ رگ میں اہل بیت کی نفرت تھی، اور جب اس کے سامنے حضرت حسین کا سر اور دیگر اہل بیت کا سر لایا گیا تو اس وقت اس نے اس موقع پر وہ اشعار پڑھے جو بدر میں شکست کھانے والے مشرکین نے پڑھے تھے، اور ان اشعار کو پڑھ کے اس نے کہا کہ انہوں نے تو تمنا کی تھی کہ ہم انتقام لیں گے، اور میں نے احمد کی اولاد سے انتقام لے لیا ہے۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان روایتوں پر گفتگو کی ہے اور ان کو پیش کیا ہے، بہت تفصیلی تقاریر میں پیش کیا ہے۔ امام مسلم کی یہ روایت یاد رکھیے گا، امام مسلم فرماتے ہیں لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغض علیا الا منافق، علی سے وہی محبت کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور علی سے جو نفرت کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نفرت تو معمولی بات ہے، جو علی کو تلوار سے کاٹ دینا چاہتے ہو، جو حضرت حسن کو شہید کر دینا چاہتے ہو، بعد میں زہر دے کر شہید کیا، جو حضرت حسین کو شہید کر دینا چاہتے ہو، جنہوں نے کبار صحابہ کو شہید کیا، عظیم صحابہ کو شہید کیا، عظیم تابعین کو شہید کیا، 70-75 ہزار افراد صرف فیل میں شہید کیے گئے، یہ صرف صحابہ اور تابعین تھے اور کوئی نہیں تھا، تیسری نسل وہاں نہیں تھی۔ تو جس کی گردن پر اتنے مظالم ہو، فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا تھا کہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بچہ آگے پڑھ کر آگے بڑھے گا اور تیرا تخت سلطنت چھین لے گا، اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے لوگوں کو اور مخلص صحابہ کو مارا تاکہ اپنے ملعون یزید کو امت پر مسلط کر کے نبی پاک کے خاندان کے ایک ایک بچے کا خاتمہ کر دیا جائے۔ غور فرمایا آپ نے، روایتیں کتنے صحابہ سے منقول ہیں، یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو کسی ایک آدھ سے منقول ہو۔ لیکن مجھے بتائیں طالبان علوم شریعت، تو مجھے بتائیں دیوبند اور ندوے کے طلباء، مجھے بتائیں وہ سارے طلباء جن کو مدرسین دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ناسبیت پھیلا رہے ہیں، اور شیعوں کی دشمنی میں اہل بیت کی دشمنی کر رہے ہیں، اور ان سے دشمنی نکال رہے ہیں، ان کی حدیثیں چھپاتے ہیں، ان کے فضائل کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، جن کا تذکرہ سب سے زیادہ کرنا تھا۔ اور حضور کی آخری وصیت تھی کہ میں 2 چیزیں امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب و میرے اہل بیت۔ یہ حدیث میں نے بتایا متواتر ہے محدثین کے نزدیک، اس کا تعلق شیعوں سے نہیں، اہل سنت محدثین اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ لیکن کیسے جھوٹے، کتنے مکار، کیسے شاطر، فرعون کے کیسے تابع دار یہ مولوی اور ملا ہیں جو مدرسوں پر حاوی ہو گئے ہیں، اور ایک گینگ ہیں جنہوں نے قبضے کر لیے ہیں، اور جو حدیثوں میں تحریف کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قرآن کی تحریف کر رہے ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن سہل انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے معاویہ کی تجارت کے لیے شراب کے گھڑے دیکھے تو ان کو توڑ دیا، اور قسم کھائی کہ میں معاویہ کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ معرفت الصحابہ میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، جلد نمبر 4 ہے، اور صفحہ 1828 ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، متعدد سندوں سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ معاویہ نے حضرت سعد سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت علی پر لعن و تشنیع کریں، تو حضرت سعد نے صاف انکار کر دیا کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد نبوی میں حضرت علی پر جب لعن و طعن سنا تو فرمایا کہ اب تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں گالیاں دے رہے ہو۔ حضرت ابو عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کو گالی سے اللہ کی پناہ، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ دیکھیے امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ 185، اور حضرت امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 503، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس کا ذکر کیا ہے، ذکر جلد نمبر 6 صفحہ 256 ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے معاویہ کو خط لکھوا کر بھجوایا کہ تم لوگ اللہ اور رسول کو منبر پر گالی دیتے ہو، تم علی کو گالی دیتے ہو اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالی دیتے ہو، میں گواہ ہوں کہ علی اللہ اور رسول کے محبوب ہیں۔ اور
جب یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک جمعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین پر سختی کا اظہار فرماتے ہوئے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا واغلظ علیہم، نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکالا اور وہ منہ چھپا چھپا کر مسجد سے باہر گئے۔ آپ دیکھیے حوالے کے لیے امام رازی کی تفسیر جلد نمبر 10 صفحہ 162 اور حضرت علامہ محدث جلیل ابن سعد کی طبقات جلد نمبر 1 صفحہ 176، طبرانی کی معجم اوسط جلد نمبر 2 صفحہ 303 اور دیگر روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں جن کو حضور نے مسجد سے نکلوایا ابو سفیان اور معاویہ بھی تھے۔ حضرت ابو مسعود بدری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 افراد کو مسجد سے نکلنے کا حکم دیا تھا، اور امام احمد بن حنبل نے یہ روایت اپنی مسند میں ذکر کی ہے جلد نمبر 5 صفحہ 273، اور طبرانی کی معجم کبیر جلد نمبر 17 اور صفحہ 176 میں حضرت عاصم لیثی کی روایت میں معاویہ کی طرف صاف اشارہ موجود ہے۔ اور معاویہ نے سن 50 میں حج سے واپسی میں مدینہ منورہ میں شہدائے احد کی قبروں کو کھودنے اور لاشوں کو منتقل کرنے کا آرڈر دیا، تو اور ایک مزدور کا پھاوڑا حضرت حمزہ کے پیر پر پڑا جس سے خون جاری ہو گیا، اور مدینے والوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کی لاشیں یہاں سے ہٹائیں۔ امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں اس کا ذکر کیا، امام عبد الرزاق صنعانی نے مصنف میں ذکر کیا، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا، امام ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا، امام ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں ذکر کیا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا، اور امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کی جلد 1 صفحہ 326۔ یہ ایسی خطرناک قسم کی باتیں ہیں جن کو ناصبی مولوی جو اہل سنت کہتے ہیں اپنے کو جھوٹ بولتے ہیں، مکار و شاطر خبیث بدقسمت منحوس لوگ، وہ اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، وہ ناصبی ہیں اور وہ حدیثوں کے منکر ہیں۔ وہ حدیثیں نہیں بیان کرتے جس سے قلعی کھل جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ اسلام کے دشمن مسلمانوں کے دشمن کون تھے۔